السلام علیکم ٹو آل مائی کلائنٹس. دس از بلال فرام میرینرس وے پراپرٹی سولوشنس. امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. اور ابھی جب میں یہ وائس لاگ بنا رہا ہوں تو جو اس وقت لیٹسٹ سچویشن ہے اسٹاک مارکیٹ کی، آئی تھنک 5 سے 6 ہزار پوائنٹس نیچے ہے. ٹھیک ہے. اور بحریہ میں جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے وہ پازیٹیو جو ہے معاملہ نظر آئے. ایون چھوٹی سے چھوٹی فائل جو ہے وہ بھی تقریباً 2 سے 3 لاکھ گین کر چکی ہے. اور بڑی فائل جو ہے اس پہ بھی تھوڑا سا گین جو ہے وہ آیا ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ آج اس پہ بات کریں گے ہم لوگ. اور امید کرتا ہوں کہ جو میرے یوٹیوب کے ویورز ہیں اور فیس بک کے جو ویورز ہیں وہ بھی جو ہے اپنی سپورٹ جو ہے وہ شو کریں گے مجھے. اور ان شاء اللہ تعالیٰ اپنا جو واٹس ایپ چینل کا لنک ہے وہ یوٹیوب اور فیس بک پہ بھی میں جو ہے وہ اپڈیٹ کر دوں گا تاکہ آپ لوگ وہاں سے میرا واٹس ایپ چینل بھی جوائن کر سکیں. اچھا جی، آج کے جو ٹاپکس ہیں اس میں پہلے ٹاپک پہ ہم شروع کرتے ہیں جی، پروفٹ ٹیکنگ. پروفٹ ٹیکنگ کیا ہوتا ہے اور کیا سارے معاملات ہیں، یہ لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا ہے. میں نے بار بار کہا ہے اور میں ہمیشہ اپنی وائس لاگز میں کہتا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو اگر یہ نہیں پتہ کہ آپ پیسہ جو ہے وہ انویسٹ جو کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں، کس مقصد کے لیے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس سے آپ نے کیا ایکسٹریکٹ کرنا ہے، تو آپ یقین کریں یہ جو ہے نا اس کا کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اگر آپ کو پتہ ہے یہ بات کہ بھائی میں نے یہ پیسہ اس لیے لگا، اور الٹیمیٹلی ہر کوئی ایسٹ میں اسی لیے لگاتا ہے کہ بھائی سب کو پتہ ہے کہ پیسہ ڈی ویلیو ہو جاتا ہے. ایون یورپ امریکہ کے لوگ ایسٹ بائنگ کرتے ہیں، ان کو پتہ ہے یہ پیسہ ڈی ویلیو ہونا ہوتا ہے. لیکن پروفٹ ٹیکنگ بھی کوئی چیز ہوتی ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ ہم ایک چیز لے لیتے ہیں، پراپرٹی لے لیتے ہیں، شیئر لے لیتے ہیں، اور جب وہ بہت اوپر جاتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ اب اوپر ہی اوپر جاتا رہے گا. لیکن ہم یہ چیز بھول جاتے ہیں کہ وہ جو چیز اوپر جا رہی ہوتی ہے اس کی جو پرائس، اس کی جو قیمت اوپر جا رہی ہوتی ہے وہ جا رہی ہوتی ہے پیسے کی وجہ سے. مارکیٹ میں پیسہ ہے تو اس کی پرائس اوپر جاتی رہے گی. مارکیٹ میں پیسہ ختم، پرائس وہاں سے گرنا شروع ہو جائے گی. لیکن ظاہر لوگ نہیں انالیسس کر پاتے. اب بحریہ کو لے کے 2021 کے اندر جب پبلک نے ایون جو بائی جنہوں نے کیا تھا وہ تو چھوڑ دیں، جو بہت نیچے سے لے کے بیٹھے ہوئے تھے چیزوں کو، ان کو جب اچھی اچھی آفرز آئیں تو ان کو یہ لگا کہ نہیں بھائی بس اب تو یہ تو گیا اوپر. لیکن الٹیمیٹلی آج 2 سال کے بعد کیا سچویشن ہے، اور اب ناؤ دے آر پینک کہ بس اب ہمیں وے آؤٹ مل جائے، وے آؤٹ مل جائے، وے آؤٹ مل جائے. تو ایکچولی مارکیٹ اسی طرح ہی کام کرتی ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ آپ جب صحیح پرائس اس وقت آپ نہ بیچ سکیں، اور جب بالکل پرائس نیچے ہو اس وقت آپ وے آؤٹ ڈھونڈ رہے ہو. ایگزیکٹلی دس از مارکیٹ ول ڈو ود یو. تو ہمیشہ میں اپنے کلائنٹ سے کہتا ہوں کہ جی اگر آپ نے انویسٹمنٹ کے لیے چیز لی تھی، اگر آپ نے اس لیے کہا تھا کہ ہاں یار مجھے تو پیسے بنا کے باہر آنے، تو آپ اپنی پروفٹ ٹیکنگ کیوں نہیں کرتے؟ اگر آپ نے ایک 10 روپے کی چیز لی ہے اور آپ کو وہ 100 روپے پہ بک رہی ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کو پروفٹ ٹیکنگ کر کے باہر آنا چاہیے. دین آپ اگین ویٹ کرتے ہیں کسی دوسرے ایسٹ کا یا اسی ایسٹ کے نیچے آنے کا. مطلب یہ بات بالکل ایسے ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک جنرل پبلک جو ہے نا ہماری، ایون اس کو نہیں پتہ، لیکن ایک جو چھوٹے لیول پہ بھی کاروبار کرتا ہے نا اس کو بھی یہ بات پتہ ہے کہ یار میں نے ہول سیل سے ہی چیز اٹھانی ہے، میں نے یہاں دکان پہ لا کے بیچنی ہے، اس کے بعد میں نے واپس جانا ہے وہی چیز دوبارہ کم پرائس میں اٹھانی ہے اور لا کے دوبارہ اوپر پرائس میں بیچنی ہے. یہ سمپل بزنس ہے اور لوگ اس کو نہیں سمجھ پاتے. کیوں نہیں سمجھ پاتے؟ کیونکہ آپ کو یہ سمجھنے نہیں دیا جاتا کہ بھائی جو ہے نا یہ گر بھی سکتا ہے، یا یہ جب گرا ہوا ہوتا ہے تو یہ اوپر بھی جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اسی لیے پبلک کو جو ہے نا مسئلہ ہے سارا کہ بھائی کیسے پروفٹ ٹیکنگ کریں. دوسرا یہ پروفٹ ٹیکنگ کا جو ایک سب سے بڑا مس کانسیپٹ ہے لوگوں کا وہ یہ ہے کہ جی آپ نے ایک 10 روپے کی چیز لی، اب 10 روپے سے آن ورڈ جو بھی پرائس ہے وہ آپ کا پروفٹ ہے. اگر وہ 11 روپے کی ہو گئی ہے تو آپ نے اس پہ 10% گین کر لیا ہے. اگر وہ 12 روپے کی ہو گئی ہے تو آپ نے اس پہ 20% گین کر لیا ہے.
ٹھیک ہے، مگر نہیں، ظاہر ایلوژن ہے. تو پبلک کے لیے کیا ہوتا ہے ان کا پروفٹ، کہ بھائی مجھے تو 100 روپے کی آفر آتی تھی، اب اگر 70 کی آ رہی ہے تو میں لاس میں ہوں. ارے بھائی لاس میں کیسے ہو آپ آلریڈی 7 ٹائمز اپنی انویسٹمنٹ سے پلس میں ہو، آپ لاس میں کیسے ہو؟ یہاں سے لوگ اگین مار کھا جاتے ہیں. وہ اس چیز پہ نظر رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں جو کسی ایک آدھ کو ملی ہوئی ہوتی ہے، ان کو لگتا ہے وہ سب کو ملے گی، سب کے لیے نہیں ہوتی ہے وہ. یہاں سے لوگ مار کھا جاتے ہیں. پھر ان کو یہ لگتا ہے کہ نہیں مجھے تو وہ پرائس چاہیے. اچھا، جب 3 سال 4 سال وہ انتظار کرتے ہیں اور جب وہ پرائس ہٹ ہوتی ہے، ایونچولی وہ ہٹ ہونی ہوتی ہے، تو ان کو لگتا ہے کہ ہاں یار مجھے تو یہاں سے نکلنا تھا. اور جب وہ وہاں سے باہر آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ پرائس 100 سے اوپر نکل گئی. وہ اگین دے آر کہ بھائی یہ کیا ہوا ہے. تو آپ کو اگر یہ نہیں پتا کہ بھائی پروفٹ ٹیکنگ کب کس وقت کرنی ہے، تو ان لوگوں کے ساتھ اٹیچ ہو جائے جن کو پتہ ہے. نہیں تو پھر آپ نہیں ہے یہ کاروبار، یہ آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے. اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ آپ نے ایک چیز لے کے رکھ لی ہے اور آپ جو ہے کہیں گے جی میں اب اس کو وداؤٹ دیکھے 5 سال بعد سو کے اٹھوں گا پتہ چلے گا یہ تو پتہ نہیں کتنے کی ہو گئی ہے، ایسا نہیں ہوگا. ایون گولڈ کے ساتھ ایسا نہیں ہے. گولڈ نیچے سے اوپر، اوپر سے نیچے ہوتا رہتا ہے. تو پھر باقی چیزوں کی کیا جو ہے نا وہ آپ کہہ سکتے ہیں. تو یہ جو فیکٹر ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ ہے. دوسرا جو جس پہ ہم جا رہے ہیں وہ ہے فومو، فیئر آف مسنگ آؤٹ. یہ فیئر آف مسنگ آؤٹ جو ہے نا اس کو ہم کسی بھی جگہ پہ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. جب مارکیٹ شوٹ کر رہی ہوتی ہے اس وقت فومو ہوتا ہے کہ یار جلدی اٹھا لو کہ میں نہ رہ جاؤں. ٹھیک ہے. اور کیا کہتے ہیں جب مارکیٹ کا گرنے کا فیکٹر ہوتا ہے تب بھی مطلب فومو کو استعمال کر کے آپ کے سر پہ مال بھی ڈال دیا جاتا ہے اور آپ سے مال لے بھی لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور لوگ ہمیشہ نیوز اور دوسری چیزوں پہ لگے رہتے ہیں، وہ کبھی بھی پرائس کو نہیں دیکھتے. تو یہ چیز جو ہے نا بہت امپورٹنٹ ہے. اب جو بحریہ کی ابھی سچویشن ہے اس کے اندر ایک شارٹ ٹرم بل رن ایکسپیکٹڈ ہے اور وہ نظر بھی آ رہا ہے اور وہ آنا بھی ہے. اب اس میں کیا کیا جائے؟ اگر آپ اینڈ یوزر ہیں، آپ کو ایک گھر بنانا ہے، آپ کو اس گھر میں رہنا ہے اور یا ایک پلاٹ لے کے اپنے فیوچر کے لیے رکھنا ہے، آپ اینڈ یوزر ہیں، آپ کو اس بات کی پریشانی نہیں ہونی چاہیے کہ پرائس پھر کہاں جا رہی ہے. آپ کا فوکس ہونا چاہیے اچھی چیز کے اوپر. اچھی چیز آپ نے لے لی ہے اور اب آپ اس میں گھر بنا کے رہنا ہے اور آپ نے 20-25 سال رہنا ہے اس گھر میں، تو ڈیفینیٹلی آپ 1-2 لاکھ کی پرائس کو نہیں دیکھیں گے اور نہیں دیکھنا چاہیے. یہ روز کا کام ہے کہ میرا جو میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ جی کلائنٹس ہیں وہ صرف 1,50,000 1-1.5-2 لاکھ پہ بہت اچھی چیزیں مس کر دیتے ہیں کہ نہیں اس سے نیچے میں چاہیے، جبکہ وہ چیز بہت اوپر کی ہوتی ہے. اگر آپ اینڈ یوزر ہیں تو، اگر آپ انویسٹر ہیں تو ڈیفینیٹلی پھر انویسٹمنٹ کا ٹائم ہے، اس سے نکلنے کا بھی ٹائم ہوتا ہے اور انویسٹمنٹ کا ٹائم بھی ہوتا ہے جو آپ کو اسٹڈی کرنا پڑے گا. مگر آپ اگر اینڈ یوزر ہیں تو آپ کے لیے یہ میٹر نہیں کرنا چاہیے کہ یار تھوڑی پرائس اوپر جا رہی ہے تھوڑی نیچے آ رہی ہے، کیونکہ آپ نے وہ رہنا ہے وہاں پہ. جو گھر ہوتا ہے یا جو آپ کی کام کی چیز ہوتی ہے اس کی پرائس کے اوپر نیچے جانے سے فرق نہیں پڑنا چاہیے اگر آپ اس کو لانگ ٹرم لے کے رکھ رہے ہیں. مگر ظاہر ہے بحریہ میں تو ابھی کسی کو لانگ ٹرم رہنا ہی نہیں ہے. لوگ تو آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور بیٹھے رہیں، کیونکہ یہ بات جو ہے یہ یونیورسل ٹروتھ ہے کہ جو نئی چیز ہوتی ہے نا اس کو ایکسیپٹ کرنے میں ہمیشہ مشکل ہوتی ہے لوگوں کو. بٹ ایونچولی جب وہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تو جو جتنی دیر سے آتا ہے وہ اس کی اتنی ہی زیادہ ہائی پرائس پے کرتا ہے. میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ آپ کو رہنا ہے یا نہیں رہنا ہے، دیر شوڈ بی یور ریسکیو بوٹ ان بحریہ. آپ کا ایک نہ ایک چھوٹی سے چھوٹی کوئی چیز ہونی چاہیے جس کو میں ایک ریسکیو بوٹ کہتا ہوں، لائف بوٹ کہتا ہوں. لائف لائن آپ کی ہونی چاہیے وہاں پہ کہ یار کل کو جب یہاں سے نکلنا ہو تو وہاں جا کے رہ تو لیں گے، ہمارے پاس ایک پلاٹ پڑا ہوا ہے، ایک اپارٹمنٹ پڑا ہوا ہے، ایک ولا پڑا ہوا ہے. یہ بہت ضروری ہے. دوسرا اس کے بعد کیا ہوتا ہے جو میں نے ایکسپیرینس کیا ہے کہ آپ جب کوئی بھی ایسٹ سیل کرتے ہیں
تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ فوراً اسی ایسٹ یا اسی سے ملتی جلتی کوئی چیز لے لیں، یا دوبارہ کسی اور ایسٹ میں جائیں، یا کچھ بھی کہیں بھی پیسے پھنسا دیں اور پھر بیٹھ کے اس کو روتے رہیں کہ یار دیکھو یہاں سے تو میں پروفٹ میں آ گیا تھا بٹ یہاں میں پھنس گیا۔ ہمیشہ مارکیٹ کو اسٹڈی کریں۔ اٹس ناٹ، سم ٹائم آپ کو پیسہ ہولڈ بھی کرنا ہوتا ہے۔ آپ کئی دفعہ پرائس کے نیچے آنے کا انتظار کرتے ہیں، آپ پیسے کو ہولڈ کرتے ہیں، آپ ویٹ کرتے ہیں اس چیز کا یا کسی بھی چیز کا جہاں آپ پہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ہاں یار یہاں ہی نیچے آئے گا، اور وہاں پہ آپ ویٹ کرتے ہیں اس چیز کے نیچے آنے کا۔ اٹس ناٹ نیسیسری۔ تو یہاں پہ بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی ایسڈ وہ جو ہے فلپ کرتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ فوراً مجھے کوئی دوسری چیز جو ہے وہ کر لینی چاہیے، جبکہ ایسا ہر دفعہ نہیں ہوتا ہے۔ آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سی جگہ پہ اس وقت جو ہے پوزیشن بن رہی ہے تو میں اپنے پیسے وہاں پہ لگاؤں، ٹھیک ہے۔ یہ کیا کہتے ہیں بہت ضروری فیکٹر۔ دوسرا اسی کے ساتھ جو ایک چیز میں اٹیچ کر لیتا ہوں وہ یہ کہ کوئی جب چیز اپنے پروفٹ ٹیکنگ اس پہ رینج میں آ جاتی ہے تو آپ کلائنٹ کو فون کرتے ہیں کہ بھائی اس کو بیچ دیں، یار ابھی تو ضرورت ہی نہیں ہے، ابھی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور جب ضرورت پڑتی ہے تو وہی چیز جو 10 کی لے کے 100 میں بک رہی ہوتی ہے وہ 50 روپے کی بک رہی ہوتی ہے، پھر اس وقت گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، ارے میں نے تو اس ضرورت کے لیے رکھی تھی۔ تو بھائی آپ اس وقت نکال کے پیسے ہولڈ کر کے بیٹھ جاتے۔ سب کو پتہ اب آپ کی ضرورت ہے تو مارکیٹ نہیں چلنا نا، مارکیٹ نے تو اپنے حساب سے چلنا ہے، یہ آپ نے مینیج کرنا ہے، یہ کاروبار آپ نے خود کرنا ہے، اپنے پیسے کی حفاظت آپ نے کرنی ہے، کوئی اور نہیں کرے گا، یہ آپ نے خود دیکھنا ہے۔ نہیں سمجھ پاتے لوگ، بہرحال۔ اچھا جی، بہت سارے کلائنٹس جو ہے وہ میسیجز کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ جی آپ اس وقت کیا لے رہے ہیں یا آپ نے کیا لے کے رکھا ہوا ہے اور ہم کہاں انویسٹ کریں۔ تو ان کی گائیڈنس کے لیے میں کچھ بتا دوں، میں کچھ اسپیسیفک نہیں بتا سکتا، نہ میں فی الحال ابھی نام لوں گا، لیکن میں یہ بتا دوں کہ میرے پاس اس وقت بحریہ کراچی میں کوئی پلاٹ نہیں ہے، میری اپنی ذاتی انویسٹمنٹ میں کچھ نہیں ہے، اور نہ میں لوں گا، میں پلاٹ نہیں لوں گا، ٹھیک ہے۔ یہ کلیئر ہو گیا۔ میرے پاس ریڈی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ میں نے لی ہوئی ہیں، وہ میں ہولڈ کر رہا ہوں، اور جو پیسے میرے پاس آ رہے ہیں، جو میں اس وقت پشاور میں بائنگ کر رہا ہوں۔ کیوں کر رہا ہوں؟ میں ہمیشہ وہاں جاؤں گا جہاں پرائس نیچے ہوگی، جہاں پرائس نیچے رلتی ہوئی، مرتی ہوئی، گرتی ہوئی، پڑی ہوئی نظر آئے گی، میں ہمیشہ وہاں کھڑا ہوا نظر آؤں گا آپ کو۔ تو یہ ابھی تک یہ میری اسٹریٹجی ہے، لیکن یاد رکھیں کہ ہر کوئی اپنے اپنے پیسے کا، اپنے اپنے بلڈ پریشر کا، اپنے اپنے پیشنس کا ذمہ دار ہے۔ اگر میری ہمت ہے کہ میں صرف 1 لاکھ انویسٹ کرنے کے بعد زیادہ میں نہیں کر سکتا تو میں 1 سے اوپر نہیں جاؤں گا۔ اگر آپ کو لگتا ہے یار آپ کی ہمت ہے 5 لاکھ، پھر آپ 5 لاکھ، اگر آپ کو لگتا ہے آپ کی ہمت 1 کروڑ ہے دین ڈیفینیٹلی یو گو فار 1 کروڑ۔ لیکن ڈیفینیٹلی میں یہی کہوں گا کہ پشاور کے اندر ایک فارم کے اوپر اتنی زیادہ اماؤنٹ لگانی نہیں بنتی، تھوڑی اماؤنٹ جو ہے وہ اس پہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن بحریہ میں ریڈی جو چیزیں ہیں جو وہ میں اپنی ہولڈ کر رہا ہوں اس وقت، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اس میں ہی زیادہ جو ہے وہ آئے گی، کیونکہ جو کاسٹ ہے آپ کی کنسٹرکشن کی، ظاہر ہے وہ ابھی اپنی اوریجنل پرائس پہ نہیں آئی ہے، تو وہ وہاں پہ آپ کو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ گین ملے گا۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔